اکثر یہ سننے کو ملتا ہے سوشل میڈیا پر کہ قرآن ہمیں خود سمجھنے کا اور پڑھنے کا موقع دیا جائے. سمجھنے کے لیے قرآن اور حدیث سمجھنے کے لیے کسی مولوی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم خود گھر بیٹھ کر اس کو پڑھ سکتے ہیں اور اس کو سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ قرآن ہے ہی ہدایت کے لیے، تو ہم خود ہی اس سے ہدایت جو ہے اخذ کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ ہمیشہ سے یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں، اور میں تو اس پہ بہت بات کرتا رہتا ہوں، بولتا بھی رہتا ہوں. یہ مطلب یہ ایک عجیب ہی ایک چیز ہمارے ہاں شروع ہو جاتی ہے کہ بس ساری چیزوں کو آپ خود سمجھیں قرآن کریم کی، اور قرآن کریم کی اس آیت سے استدلال کر رہے ہوتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ قرآن کو تو اللہ نے آسان کر دیا ہے. قرآن کریم کی آیات کی مختلف کیٹیگریز ہیں، درجات ہیں. کچھ آیات ہیں نصیحت کی، کچھ آیات ہیں جس میں واقعات ہیں، کچھ آیات ہیں احکام کی. تو ہر آیت کو ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا، یہ واضح سی بات ہے. اگر وہ کوئی ترجمہ تفسیر پڑھ رہا ہے تو ترجمہ تفسیر بھی تو کسی نے لکھا ہے تو پڑھ رہا ہے نا. جو آدمی یہ کہہ رہا ہے قرآن کو خود سے سمجھیں، تو خود سے سمجھنے کا مطلب تو یہ کہ آپ ترجمہ نہ پڑھیں، یہ مطلب ہے خود سے سمجھنے کا. آپ اگر ترجمہ پڑھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس نے غلط ترجمہ لکھا ہو، پھر ممکن ہے نا. آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ اس نے جو ترجمہ لکھا ہے ٹھیک لکھا ہے، اس نے جو تفسیر کی ہے ٹھیک کی ہے؟ خود پڑھنے کا مطلب تو یہ کہ اگر کسی میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ کہے نہ میں عربی، میں اردو انگریزی کچھ نہیں، قرآن کو عربی سے ڈائریکٹ قرآن سے سمجھوں گا، ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے. جو سمجھنے کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں وہ ترجمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تفسیر پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو جس کی آپ تفسیر پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی تو کسی نے لکھی ہے، تو آپ پڑھ رہے ہیں اس کو. تو یہ اس کا یہ دعویٰ کرنا کہ میں قرآن کو خود سمجھ رہا ہوں، یہ کیسے ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، ان لوگوں کا جو ڈبل سٹینڈرڈ ہے ہوتا کیا ہے؟ اب کوئی مولانا صاحب تفسیر پڑھا رہا ہے تو وہ تو ٹھیک نہیں ہے، قرآن خود سے سمجھیں. پھر یہ جو خود قرآن پڑھ کے ماہر بن جاتے ہیں، یہ لوگوں کو تفسیر پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، خود پڑھانا شروع کر دیتے ہیں. تو بھائی آپ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ آپ کا نظریہ تو یہ تھا کہ قرآن کو خود سمجھیں، تو جب خود سمجھیں تو آپ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ کس نظریے سے پڑھا رہے ہیں؟ آپ ان کو یہ کہیں نا کہ قرآن کو خود سمجھیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اگر قرآن کا ترجمہ تفسیر پڑھائیں تو وہ ٹھیک ہے، اور اگر مولانا صاحب قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھائیں تو یہ تو ڈبل سٹینڈرڈ ہو گیا نا. آپ ایک چیز کو رکھیں، پھر جتنی ترجمہ قرآن کی کلاسز آپ کروا رہے ہیں، تفسیر جو کچھ آپ پڑھا رہے ہیں، بند کریں اس کو. اگر آپ خود پڑھا رہے ہیں اور خود لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی اس آیت کا یہ مطلب ہے، تو اگر آپ بتا سکتے ہیں تو جس نے پراپر اس کو پڑھا ہے وہ کیوں نہیں بتا سکتا؟ مطلب ایک عجیب سی منطق ہے نا. اور ہمارے لوگوں کی حیرت کی بات یہ کہ وہ اس طرح کی چیزوں سے متاثر وہ کہتے ہیں بڑی بھائی لاجیکل بات ہے، کوئی معقول بات کی. اس میں ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کیا معقولیت ہے. کوئی معقولیت نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے، کبھی دنیا میں ہوا نہیں ہے کہ قرآن کی احکام کی جو آیات ہیں ان کو آپ تفصیل سے اس طرح سمجھ سکیں، جو قرآن کا مدعا ہے وہ آپ سمجھ سکیں. یہ ہو نہیں سکتا. صحابہ کرام کو سمجھ میں نہیں آتا تھا حضور کی تفہیم کے بغیر، ایک عام آدمی کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اور وہ بڑی مطلب اس کی ہزاروں مثالیں. آپ طلاق کے مسائل ہیں نا، مثلا یہی اعضاء کی پیوند کاری کا مسئلہ آپ نے ابھی پوچھا، طلاق کا مسئلہ پوچھا، یہ ساری چیزیں آپ ان کو کہیں کہ قرآن سے ہمیں ترجمے سے ثابت کر کے بتائیں. نہیں ثابت کر سکتے. جب ثابت نہیں کر سکتے، دوسری بات یہ کہ یہ احکام شریعت کے ہیں یا نہیں ہیں. یہ ہیں شریعت کے، قرآن سے مستنبط ہیں یا نہیں ہیں؟ مستنبط ہیں. آپ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو پھر کیا مطلب قرآن کو خود پڑھنے کا؟ اس کا مطلب قرآن کریم آسان نصیحت کے لیے، نصیحت کی باتوں کے لیے، نصیحت کی آیات کے لیے آسان ہے. احکام کے استنباط، شریعت کے مسائل، شریعت کے مزاج کو سمجھنے کے لیے ظاہر ہے آپ اس سے نہیں استنباطات کر سکتے. تو اس لیے یہ تو اب کافی پرانی بات ہو گئی ہے، اب تو میرے خیال سے گھسی پیٹی بات ہو گئی ہے. اس پہ تو اتنی بات ہوئی ہے کہ تو شاید ختم ہی ہو جانی چاہیے.